السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم واقعات شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم پچھلی نشست کے تسلسل میں بیان کریں گے نئے متحارب گروہوں کا ظہور۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا، جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین اور تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔ 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، تاکہ جزائیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماوصال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے، جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور
ایسے غیر صالح اوباش اور نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب اور بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے درگے استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کو فتح باری میں روایت کیا ہے کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کو فتح الباری نے روایت کیا ہے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت اور وہ حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری المستدرک للحاکم نے اور المعجم الصغیر الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ پھر ایک مقام پر آپ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بے شک میری امت میں جھگڑا و فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے، اور التاریخ الکبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ بے شک میری امت کی ہلاکت یا اس کا فساد قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب کے لیے اس شرک کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو، مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشے حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہی روایت اس الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، میرے جگر گوشے حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ اس حدیث کو مسند الفردوس نے اور للدلمی نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیشن گوئیوں کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کے شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لا ابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک